ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لتؤمنن به ولتنصرنه، یعنی رسول اللہ کی صفات ان کے سامنے بیان فرمائی اور بیان فرمایا کہ تم ان پر یقین رکھو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، اپنی قوم کے سامنے ان کا تذکرہ کرو گے. وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اگر تم ان کے زمانے کو پاؤ تو تم ان کی ضرور بھی ضرور مدد کرو گے. یعنی تمہاری ذمہ داری ہے، کام تمہیں کرنا ہے. اور یہ بھی کام کر کے تو اللہ کو تو سب معلوم تھا کہ ایک پیغمبر آئیں گے، وہ جائیں گے، پھر دوسروں کو بھیجا جائے گا. اور محمد رسول اللہ کے بارے میں کہ وقت میں کوئی نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے یہاں بھی آپ کی تعظیم کو بیان فرمایا ہے، نبیوں سے یہ تذکرہ فرما کر کہ ایسے ان کے اوصاف ہوں گے، ایسی ان کی خوبیاں ہوں گی، ایسا ان کا رنگ ہوگا، ایسا ان کا قد ہوگا. تو تمام نبیوں کے سامنے آپ کا تذکرہ کیا گیا. تو اس سے پتہ چلا آپ نبی الامت نہیں بلکہ آپ نبی الانبیاء بھی ہیں. تمام نبیوں کے نبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر بہت توجہ کے ساتھ بعض صحابہ تورات کا مطالعہ کر رہے تھے اور بہت دھیان سے سینے لگے ہوئے تھے، پورے مگن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، آج اگر موسیٰ بھی تشریف لے آئے دنیا میں تو ان کو بھی اس کے علاوہ چارہ نہیں کہ وہ مجھ پر میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارے اور میرے امتی بن کر رہے. ان کو بھی میرا امتی بن کر رہنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان کو متوجہ کیا. اور خود یہ حدیث سے ثابت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے دنیا میں. ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ان کو اللہ رب العالمین نے دشمنوں سے بچا کر اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. اللہ رب العالمین نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. اللہ رب العالمین اب قرب قیامت میں ان کو دنیا میں بھیجیں گے. کچھ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جن کا ظہور ابھی باقی ہے. کان دجال کا ظہور ہوگا، اس سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور کان دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ تشریف لائیں گے. تو جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے وہ نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. یعنی جس طرح یہ قانون جس شریعت کے حساب سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس شریعت کے حساب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں قانون نافذ کریں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو بار بار قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. تو میرے عزیزو، ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنا فضل فرمایا اور ہمیں یہ شرف عطا فرمایا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ رب العالمین نے داخل فرما دیا. ہمیں اس بات پر اللہ کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل و دماغ کے اندر پیوست کر لیں. آپ کا نام میں بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، جیسا کہ ماشاءاللہ بعض حضرات نے ان لوگوں کے خلاف جو گستاخی کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر انگلی اٹھائی جا سکے، لیکن اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے رہتے ہیں. ایسے موقع پر بھی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے امت محمدیہ کو اس کا ثبوت دینا ہے اور اپنی محبت کو پیش کرنا ہے کہ ہم اس اعتبار سے کمزور ہو سکتے ہیں. نماز کے اعتبار سے ہمارے اندر کمزوری ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے ہماری نمازوں کے اندر وہ خشوع خضوع نہ ہو سکتا ہے ہم روزوں کے اندر کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک ایمان والے کا مقام یہ ہے کہ وہ کمزور نہیں ہو سکتا. کاندھے پہ کفن ڈالے دیوان ہزارے ہیں، دنیا میں محمد کے دیوان ہزارے ہیں، دنیا میں محمد کے دیوانے ہزاروں ہیں. اس طرح کا ثبوت آج بھی وہ بمبئی کے اندر جو ریلی نکالی ہے امتیاز جلیل صاحب نے، اور بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں گاڑیاں پہنچی ہیں، اس کا ثبوت پیش کیا ہے کہ ہر چیز کو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، ایک مومن اس کو برداشت نہیں کر سکتا. میرے عزیزو، ہمیں اس کا ثبوت اتباع سے بھی دینا ہے کہ آپ کا جو طریقہ ہے،
جس طریقے کو دے کر آپ کو دنیا میں بھیجا گیا اور جو طریقہ آپ ہمیں بتاتے رہے اور آپ سننے کے لیے آتے ہیں، جو پیغام سنایا جاتا ہے، قرآنی پیغام، احادیث، یہ سب وہی پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اپنی منمانی سے کوئی بات پیش کرے۔ آدمی اگر نہیں کوئی بات سامنے آ رہی ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، اس لیے کہا ہے رجوع کرے شریعت کی طرف، جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھے اس میں شریعت کا حکم کیا ہے۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، آپ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ آپ کا طریقہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا طریقہ آپ کا طریقہ ہے۔ دیکھو تو صحیح، اللہ رب العالمین نے قرآن میں جگہ جگہ اپنے ساتھ محمد رسول اللہ کا تذکرہ فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ محمد جگہ جگہ قرآن کریم میں من یحادد اللہ ورسولہ ومن یعص اللہ ورسولہ، جگہ جگہ کہ جس نے اللہ کی نافرمانی جگہ جگہ اپنے ساتھ محمد رسول اللہ کا تذکرہ فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ محمد جگہ جگہ قرآن کریم میں من یحادد اللہ ورسولہ ومن یعص اللہ ورسولہ، جگہ جگہ کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے رسول کی نافرمانی کی، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اور میرے عزیزو، یہ بات بھی شروع سے ہی ہو رہی ہے، ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں پیش رہا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائے، تکلیف دے، اس طرح کے کاموں میں پیش رہا کرتا تھا ولید بن مغیرہ۔ قرآن کریم میں اس پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے کہ آپ اس کا کہا نہ مانیں، اس کی طرف آپ متوجہ مت ہو۔ کل حلاف مہین، جو قسمیں بہت زیادہ کھانے والا ہے، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، یعنی جھوٹا ہے، مہین، بے وقت ہے، کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے۔ حماز مشاء بنمیم، تانا بہت زیادہ دینے والا ہے، مشاء بنمیم، چغل خوری کرتا ہے، مناع للخیر، خیر کے کاموں سے، بھلائی کے کاموں سے روکنے والا ہے، معتدی اثیم، بہت زیادہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے اور گناہگار ہے، عتل بعد ذلک زنیم، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ولد الزنا ہے۔ یہ جب 10 باتیں اس کے بارے میں آئی تو وہ اپنی، یعنی اسے یقین ہے کہ محمد رسول اللہ جو فرماتے ہیں سچ کہتے ہیں، ان کی بات جو ہوتی ہے سچ ہوتی ہے۔ اس نے اپنے بارے میں غور کیا کہ واقعی میں جھوٹا بھی ہوں، میں چغل خور بھی ہوں، اور میں اس طرح کے کاموں میں پیش رہتا ہوں۔ لیکن یہ جو آخری بات میرے بارے میں آئی ہے کہ زنیم، کہ وہ ولد الزنا ہے، حرامی ہے، حرام زادہ ہے، اس بات کو لے کر وہ پریشان ہے۔ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ میرے بارے میں اس طرح کہا گیا ہے اور مجھے سچ بتا، نہیں تو تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ ہاں تو مغیرہ کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ میں نے منہ کالا کیا تھا ایک چرواہے سے، اور تو اسی کا بیٹا ہے۔ تو یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں 4 لعنتیں ہیں، اس کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے۔ بلکہ مفسرین نے یہاں ایک بات اور لکھی ہے کہ دیکھو یہاں چونکہ وہ نبی سے بہت دشمنی رکھتا تھا، آپ کی برائی بیان کرتا تھا، آپ کا نام بھی لیتا تھا، برائی کے ساتھ لیتا تھا، اللہ نے 10 لعنتیں بھیجی۔ اور پھر اس کے بالمقابل، اس کے برخلاف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محبت سے لیتا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ 10 رحمتیں اس پر نازل فرمانے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، فاکثروا علی صلاتکم، اس دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو، بکثرت درود پڑھا کرو، کیونکہ تم جو درود و سلام مجھ پر پیش کرتے ہو، مجھ پر بھیجتے ہو، وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ فرشتے نام بنام کہ یا رسول اللہ جو فلاں ابن فلاں ہیں، یا رسول اللہ انہوں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔
انہوں نے آپ پر سلام بھیجا ہے. ہمیں ہر دن درود کی کثرت رکھنی ہے میرے دوستو، لیکن جمعے کے دن اس کو خوب پڑھنا ہے. زیادہ سے اچھا درود ایک ایسا عمل ہے یہ قبولیت حاصل کیے ہوئے ہے، کیونکہ درود ایک دعا ہے. درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اس کا ترجمہ اے اللہ خاص رحمت نازل فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم دعا مانگ رہے ہیں، کن کے لیے دعا مانگ رہے ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. تو ہم واقعی بہت اعمال کے اعتبار سے بہت نکمے ہیں اور نکمے ہو سکتے ہیں، لیکن جس ذات کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بہت عرفہ ہے، ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے. بڑے بڑے علماء نے بات لکھی ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے کہ جب یہ دعا کی جائے گی تو اللہ رب العالمین اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، کیونکہ جس ذات کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. اور اللہ کی شان سے بات بعید ہے کہ اللہ کچھ دعا کو تو قبول فرما لے اور کچھ دعا کو چھوڑ دے. یعنی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری دوسری بھی دعائیں قبول فرمائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ دعا مانگتے مانگتے ہم جو دعا مانگتے ہیں اے اللہ مجھے یہ عطا فرما دیجیے، بیماریاں دور فرما دیجیے، ساتھ ساتھ درود پڑھتے رہنا چاہیے. صلی اللہ علیہ، یہ بھی درود ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے ذریعے سے ہماری دعا قبولیت کے بہت زیادہ قریب ہو جاتی ہے. اور میرا عزیز پھر وہی بات کہ اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر بھیجے گئے اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے. اللہ نے فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم. کہ اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، یعنی جو ان کا طرز زندگی ہے، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے اے لوگوں اسی کے مطابق تم بھی زندگی گزارو تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، بار بار ہمیں ابھارا ہے، ترغیب دی ہے کہ دیکھو یہ عمل کریں گے تو اس پر جنت کی بشارت ہے، جنت میں یہ نعمتیں ہیں. ڈرایا ہے، نذیر آپ کی صفت ہے، آپ نے بار بار ڈرایا ہے. آپ کو بہت زیادہ اپنی امت کی فکر تھی، بہت زیادہ اپنی امت کا خیال تھا. ایک صحابی کے بارے میں ہے اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہے انسان سے، لیکن اپنے آپ کو بچانا ہے، بچا کر رکھنا ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی کہ یا رسول اللہ میری سانس کا بالکل آخری وقت چل رہا ہے. ایک صحابی ان کا آخری وقت چل رہا تھا اور ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا. بعض روایتوں میں نام بھی لیا گیا ہے حضرت علقمہ، اور بعض روایت میں بس نام نہیں لیا گیا. تو یہ بات ان کی بیوی رسول اللہ کے پاس پہنچی کہ یا رسول اللہ میرے شوہر کی زبان نہیں اٹھ رہی ہے اور کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے زبان سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، بنفس نفیس آپ آتے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ آتے ہیں. آپ ماجرے کو سمجھ لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اپنی ماں کا نافرمان ہے. اور نافرمانی کیا تھی کہ اس کی بیوی میں، صحابی کی بیوی میں اور ان کی والدہ میں کچھ انبن رہتی تھی. تو یہ بیوی کی باتوں میں آ کر بیوی کی بات کو ترجیح دیا کرتے تھے اور ماں کو نیچا رکھا کرتے تھے. ان کی بیوی کی بات کو ترجیح دیا کرتے تھے. اس وجہ سے اس طرح کی بات ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہی ہے کہ ہمیشہ اپنے ماں کے مقام کو پہچاننا ہے. کوئی بات اس طرح کے اگر گھر میں ہے بیوی کو تنہائی کے لے جا کر سمجھا دے، لیکن ماں کے سامنے کبھی بھی بیوی کو ترجیح نہ دی جائے. مقام اس کا بھی بہت اونچا ہے، ہمیں خوش رکھنا ہے، اس پر بھی نیکیاں ملتی ہے، لیکن مقام ماں کا بڑا ہے. دیکھو یہاں کیا پریشانی ہے کہ زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کو بلاتے ہیں کہ دیکھو حالت یہ ہے اور تمہاری ناراضگی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، ایسا کرو تم معاف کر دو. آپ کو کتنی فکر ہے اپنی امت کی کہ آپ خود تشریف لائے اور پھر ماں کو بار بار سمجھا رہے ہیں، لیکن ماں بہت زیادہ غصے میں ہے، بہت زیادہ ناراضگی میں ہے، منع کر دیتے ہیں یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں گی، مجھے میرے دل کو اس نے ٹھیس پہنچائی. آپ بار بار سمجھاتے ہیں معاف نہیں، پھر دیکھو آپ کس طرح سمجھاتے ہیں. صحابہ سے فرماتے ہیں لکڑیاں اکٹھا کرو. لکڑیاں اکٹھا کی جاتی ہے، روایت سے پتہ چلتا ہے آپ آگ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم معاف نہیں کرے گی ہم تیرے بیٹے کو اس آگ میں جلائیں گے. اب ماں بہرحال ماں ہوتی ہے، دل پسیج جاتا ہے. اب
میرے بیٹے کو اس آگ میں جلائیں گے؟ حضور فرماتے ہیں ہاں اس میں جلائیں گے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو اس کے بعد جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا اس کو۔ ماں کا دل پسیج جاتا ہے، معاف کر دیتی ہے۔ میرے عزیزوں روایت سے پتہ چلتا ہے ماں معاف کرتی ہے اور بیٹے کی زبان سے کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ ماں، یہاں سے ماں کا مقام بھی پتہ چلتا ہے ضمن۔ بہرحال نظیر آگے کہنے والے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ڈرانے والے، فکر کرنے والے ہیں اور بار بار اس طرح کی باتیں بتائی، اس طرح کی باتوں سے بچو، یہ جہنم میں لے جانے والی ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والی ہے۔ وہ سراج منیرہ، اور آپ روشن چراغ ہے پوری دنیا کے لیے، آپ کی روشنی سے قیامت تک لوگ مستفید ہوتے رہیں گے، فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیں اس روشنی سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو جو طریقہ دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا اس کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا